السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز کا علم آپ کو ہو سکے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس کے لغوی معنی معزز اور محترم کے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اسی دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں، پس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینوں میں۔ اس آیت میں بیان کردہ عظمت والے 4 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، باقی 3 مہینے رجب، ذیقعد اور ذی الحجہ کے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب مہینوں سے زیادہ افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایام محرم میں سے ایک یوم کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 ایام کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے خاص الخاص دن یعنی یوم العاشورہ کا روزہ رکھا اور آئندہ سال 2 روزے رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ چونکہ اس کا اہتمام زیادہ تر یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ سال 1 روزے کے اضافے کا فیصلہ فرمایا، تاکہ یہود سے تشبیہ بھی لازم نہ آئے اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھو تو ضرور رکھو، مگر یہود سے امتیاز کے لیے آگے یا پیچھے 1 دن کا اضافہ کر لو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھے غالب توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ 1 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا نفلی روزہ روزے دار کے لیے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس سال میں اس نے روزہ رکھا اور اس سے پہلے سال کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن عاشورہ کا روزہ صرف 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں روزے ہیں تو نفلی، ان میں سے کوئی بھی واجب یا فرض نہیں، لیکن عرفہ کے روزے کو عاشورہ کے روزے پر فضیلت ہے۔ اس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد یہودیوں کو رکھتے ہوئے دیکھا اور دریافت فرمایا تو یہودیوں نے جواباً عرض کیا کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور اسی دن اللہ کے فضل سے انہوں نے دریائے نیل کو عبور کیا تھا، ہم اس شکریہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں اس روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مطابقت میں نہیں بلکہ ان کی موافقت میں رکھا تھا۔ زمانہ اسلام سے قبل بھی محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن میں مشرکین عرب جنگ و جدال اور قتل و قتال کو بند رکھتے تھے۔ یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجیہات کا محل ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادات میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ محترم اور معظم اور فضیلت والا ہے، لہٰذا اس میں نیک کام بہت کرنے چاہیے۔ اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون مصر کے ظالم و جابر ہاتھوں سے نجات پائی اور فرعون مائے اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس لیے بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا۔ بخاری میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ اس لیے اس کے ساتھ 1 دن کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کراہت سے خالی نہیں۔ شریعت محترمہ نے اس دن کے لیے یہ تعلیم بھی فرمائی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کی جائے تاکہ اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں۔
یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن ہی سانحہ کربلا بھی واقع ہوا، جس میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عاشورہ عشرہ سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشورہ کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات سے نوازا، اسی لیے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عنایت فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منصب خلت سے سرفراز فرمایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی روز ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اسی روز نجات پائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس ماہ کی برکت و عظمت اور فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر تجلیات رحمانی کا بڑا حصہ حاصل کیا جائے، مگر ہم نے محرم الحرام کے مہینے اور خاص طور پر اس کی 10ویں تاریخ میں طرح طرح کی بدعات کا اپنے آپ کو پابند کر کے بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا گناہ میں مبتلا ہو کر ہلاکت کا سامان فراہم کر لیا۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ محرم فضیلت کی وجہ سے جس طرح اس میں عبادات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر گناہوں میں ملوث ہونے کے وبال کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس ماہ میں جن امور کی ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں وہ 2 ہیں، ایک 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ جو سنت ہے، دوسرا 10ویں کو حسب استطاعت اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراغی کرنا جو کہ مستحب ہے۔ ان کے علاوہ جن بدعات اور رسومات کا رواج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے وہ سب قابل ترک ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔